الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین محترم، شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے. شعبان کا مہینہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور شعبان کے بعد جو تمام مہینوں میں سے بہترین اور انتہائی عظمت والا مہینہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کا مہینہ جب شروع ہو جاتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بزرگ اور جلیل القدر صحابہ تھے وہ شعبان میں رمضان کے لیے تیاری شروع کر دیتے تھے، اپنے مالوں کا زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیتے تاکہ جو غریب ہیں ان کی کچھ حوصلہ افزائی ہو جائے، اور اسی طرح جن سے قرض وصول کرنا ہوتا اس سے قرض وصول کر لیتے، جن کو کچھ دینا ہوتا تھا تو وہ اس کو دے دیتے، اور اسی طرح جو حاکم ہوتے تو وہ قیدیوں کو بلا کر جن پر حد جاری کرنی ہوتی تو حد جاری کر دیتے، اور باقیوں کو آزاد کر دیتے. اور اسی طرح جیسے شعبان شروع ہوتا تو وہ غسل کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے، اعتکاف میں بیٹھ جاتے اور قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرنے لگ جاتے. تو یہ بزرگ صحابہ کا معمول تھا. اسی معمول کے مطابق اسی معمول کو اپنے سامنے رکھ کر شعبان کا مہینہ گزارنا چاہیے. اور شعبان کا مہینہ یہ بہت عظمت اور بہت برکت والا مہینہ ہے. شعبان یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس مہینے کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے تو اس کی کئی وجوہات اہل علم حضرات نے ذکر فرمائی ہیں. شعبان کا اپنا معنی ہے پھیلانا، شاخ در شاخ ہونا. اور شعبان سے جو پہلا مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، اور پہلے ذکر ہوا کہ رجب کا مہینہ یہ ادب والے مہینوں میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے. اور زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ جو ادب اور حرمت والے مہینے ہیں ان میں جنگ و جدال لڑائیاں نہیں کرتے تھے، منع تھی. اسی وجہ سے جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو عرب والے لوگ اپنے گھروں میں سکون اور آرام سے بیٹھ جاتے، اپنی لڑائیاں بند کر دیتے. اور جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر منتشر ہو جاتے، متفرق ہو جاتے، جیسے درخت کی شاخیں وہ منتشر ہونے لگ جاتی ہیں اور متفرق ہوتی ہیں. بعض فقہاء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفل روزے رکھنے اور نیک عمل کرنے والے شاخ در شاخ برابر بڑھتی نیکی کا موقع ان کو میسر ہوتا رہتا ہے. جو لوگ ہوتے ہیں اس مہینے شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور نفل روزے رکھتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مزید
بڑھتی ہوئی نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے جاتے ہیں۔ اور شعبان کے ساتھ ایک دوسرا لفظ ملایا جاتا ہے المعظم، شعبان المعظم۔ معظم اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ شریعت کے لحاظ سے معظم کے معنی ہے عظمت والا، بزرگی والا۔ اور اسی طرح شعبان کو معظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام شعبان میں نفل روزے کے افضل ہونے کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان میں روزے رمضان کی تعظیم کے لیے رکھے جاتے ہیں، رمضان کی عظمت کے لیے رکھے جاتے ہیں اور رمضان کے بڑائی کی وجہ سے، اسی لیے اس کو الشعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ مہینہ ویسے بھی شریعت کے حوالے سے، حضور علیہ السلام کے ارشادات کے حوالے سے یہ مہینہ بہت عظمت والا ہے، عزت والا ہے اور بہت انتہائی برکت والا مہینہ ہے، اسی وجہ سے اس کو معظم کہا جاتا ہے۔ تو شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہے، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس مہینے کے تمام اوقات کی قدردانی کرنی چاہیے۔ ماہ شعبان کی فضیلت احادیث میں ذکر ہوئی ہے، اور شعبان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظمت اور اہمیت اور کرامت اور شرافت سے نوازا ہوا ہے۔ کسی بھی مہینے کو فضیلت حاصل ہونے کے لیے اصل وجہ اللہ تعالیٰ کے خاص تجلیات اور برکات کا اس میں نازل ہونا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں برکت کی دعا فرمائی ہے، جیسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔ اور حضور علیہ السلام اس مہینے میں بہت زیادہ کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اس مہینے کے چاند اور تاریخوں کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ جیسے احادیث میں آیا ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو حضور علیہ السلام شعبان کے مہینے کے دنوں کی گنتی اور وہ چاند اس کا پورا حساب رکھتے تھے رمضان کے لیے۔ اور یہ مہینہ ہے جس میں بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ شعبان ماہ رمضان کی تمہید اور اس کا مقدمہ ہے۔ یعنی یہ شعبان کا مہینہ رمضان کے مہینے کے لیے ایک استقبالیہ مہینہ ہے کہ ہم رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے برکت والا، اس مہینے کا استقبال کریں شعبان کے مہینے میں۔ اور استقبال کا طریقہ کیا ہے؟ تاکہ ہم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کریں، قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، اس میں نفلی روزے زیادہ رکھیں، صدقہ اور خیرات زیادہ کریں، اور اپنے تمام معاملات کو آگے پیچھے کر کے رمضان کے مہینے کے لیے ہم جسم کے لحاظ سے بھی ذہن کے لحاظ سے بھی بالکل فارغ ہوں اور دل جمی کے ساتھ ہم رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ یہ ہے استقبالیہ مہینہ شعبان کا ہے۔ اور اسی مہینے میں ایک رات ہے جس کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ بہت زیادہ عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رجب، کہ حضور علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا قالت، حضور علیہ السلام دعا فرماتے اللہ تعالیٰ سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے برکت مانگی ہے، خیر مانگی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے ہمارے اللہ، ہمارے رب، ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت اور خیر عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہماری عمر میں برکت عطا فرما تاکہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں اور رمضان کے روزے ہم رکھ لیں۔ تو اس دعا میں کئی حکمتیں ذکر ہوئی ہیں کہ رجب میں بھی حضور علیہ السلام نے برکت مانگی ہے، اور رجب ادب والے مہینوں میں سے ہے، اور شعبان کے مہینے میں حضور علیہ السلام نے برکت مانگی، خیر مانگی ہے۔ اور یہ دونوں مہینے، خصوصاً یہ شعبان کا مہینہ،
یہ رمضان کے مہینے کے لیے استقبالیہ مہینہ ہو گیا، وَبَلِّغْنَا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس دعا سے، اس دعا میں یہ بھی ہے کہ رمضان کی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی برکت اور اہمیت ہے کہ حضور علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ہماری عمر دراز فرما، ہمیں اور وقت مل جائے تاکہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ یہ برکت والا اور بہت خیر والا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنا چاہیے، جتنا بھی ہو سکے نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے جب ہم رمضان کے مہینے کے روزوں کا استقبال شعبان کے روزوں سے کریں گے تو ہم رمضان کا مہینہ رکھنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اس لیے کہ ہم روزے رکھنے کے خوگر ہوں گے، عادی ہو چکے ہوں گے۔ رمضان کے ابھی سے جب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے روزے رکھیں گے تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا بھی آسان ہوگا، زیادہ کھانے کے لیے جی بھی نہیں کرے گا۔ جب زیادہ کھانا نہیں ہوگا تو پھر بہت زیادہ عبادت کی طرف مومن مسلمان کا رجحان اور مومن مسلمان کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا، کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں نہیں دیکھا بہت زیادہ روزے رکھتے ہوئے مگر شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ حضور علیہ السلام روزے رکھتے تھے، الا قلیلا، چند دن چھوڑ کر، چند دن چھوڑ کر، بل کان یصومہ کلہ، بلکہ حضور علیہ السلام تو پورا شعبان روزے رکھتے تھے۔ حدیث سے معلوم ہو گیا کہ حضور علیہ السلام شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، کہ میں نے حضور علیہ السلام سے فرمایا، یا رسول اللہ، لم ارک تصوم شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ دوسرے مہینوں کے بنسبت رمضان کے ماہ سوا شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ذالک شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے شعبان کا، یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ لوگ اس مہینے سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے سے۔ رجب اور رمضان کے درمیان جو شعبان کا مہینہ ہے، یغفل الناس، یہ لوگ اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور غفلت کی وجہ یہ ہے کہ شعبان کا مہینے سے پہلے جو رجب کا مہینہ ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ رجب کا مہینہ ادب کا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے اور برکت والا مہینہ ہے، تو ہر کوئی اس میں عبادت کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اور عبادت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور رمضان کا مہینہ بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ برکت والا مہینہ، خیر کا مہینہ ہے، لیکن درمیان میں شعبان کے مہینے سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے اور لوگوں کو حضور علیہ السلام کا تمام امت کو خبردار کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ، کہ یہ تو بہت برکت والا مہینہ ہے، خیر والا مہینہ ہے، رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا جو مہینہ ہے، اور لوگ اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اور یہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ رب العالمین کی طرف ان لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں یہ پسند فرماتا ہوں کہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزہ دار ہوں۔ کتنی بہت بڑی بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزہ دار ہوں۔ کتنی بہت بڑی فضیلت ہے اس شعبان کے مہینے کی اور اس روزے کی، کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک مومن مسلمان نے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا ہو، اور شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے پاس روزہ دار لکھا جائے۔
کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، کھانے پینے سے اور خواہشات سے رکا ہوا ہے، میرے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو شعبان کا مہینہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان بہت برکت والا مہینہ ہے، اس سے غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اس میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے اور روزے رکھنے چاہیے، قرآن کی تلاوت کی کثرت ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا ایو الصوم افضل بعد رمضان، کہ کون سا روزہ سب سے بہتر ہے رمضان کے بعد، رمضان کے بعد کون سے روزے سب سے بہتر ہے؟ فقال شعبان، حضور علیہ السلام نے فرمایا شعبان کے روزے رمضان کے بعد تمام روزوں سے بہتر ہیں، لتعظیم رمضان ہے، رمضان کی تعظیم کے لیے، رمضان کی تعظیم کے لیے۔ اور یہ مہینہ شعبان کا مہینہ استقبالیہ مہینہ ہے، تاکہ ہم اس شعبان کے مہینے میں روزے رکھ کر رمضان کے روزوں کا استقبال کر لیں۔ تو یہ طریقہ ہے رمضان کے روزوں کے استقبال کا، لتعظیم رمضان، رمضان کے تعظیم کی وجہ سے شعبان میں جو نفلی روزے رکھے جائیں تو وہ رمضان کے بعد اور روزوں کی بنسبت بہتر ہیں۔ قیل، پھر حضور علیہ السلام سے معلوم کیا گیا فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، کہ کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ قال صدقۃ فی رمضان، رمضان کے مہینے میں جو صدقہ اور خیرات کیا جائے وہ سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ نفل وہ فرض کے درجے میں آ جاتے ہیں اور فرض وہ 70 کے درجے میں چلے جاتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس میں جو صدقہ اور خیرات ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن یہ ہے زکوٰۃ کے معاملے میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور اس حرص میں ہوتے ہیں کہ رمضان آ جائے تو ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، بلکہ زکوٰۃ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرض حکم ہے۔ جس وقت زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے اور سال پورا ہو گیا تو اب ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، جیسے ادا کا وقت آ گیا آپ اسے ادا کر دیں، رمضان کا انتظار مت کرو۔ نہ معلوم خدا نہ خواستہ اگر موت آ گئی ہے تو پھر زکوٰۃ کا مسئلہ تھوڑا پیچیدہ ہو جائے گا، یا اسی طرح اور حالات بن جاتے ہیں، آدمی دیوالیہ ہو جاتا ہے، مال ختم ہو جاتا ہے، تو فرض زکوٰۃ ذمے سے پھر کیسے ادا ہوگی؟ یہ نفلی صدقات کے فضائل ہیں۔ ابھی سے ہم میں سے ہر مومن مسلمان یہ کوشش کرے کہ وہ تھوڑے سے پیسے بچائے اور رمضان تک وہ پیسے پہنچائے اور رمضان میں اس کا صدقہ اور خیرات کرے، تو وہ سب سے بہترین صدقہ اور خیرات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصوم شعبان کلہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام شعبان روزے رکھتے ہیں۔ قالت قلت یا رسول اللہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ احب الشہور، کہ سب مہینوں میں سے سب سے پسندیدہ مہینہ الیک آپ کو ان تصومہ شعبان، کہ وہ آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں، تمام مہینوں سے آپ کو سب سے پسندیدہ مہینہ روزے رکھنے کے لیے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ قالت، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یکتب علی کل نفس میتۃ من بنی آدم، کہ بنی آدم میں سے جو اولاد بھی ہو، جو شخص بھی فوت ہو گیا، تلک السنۃ، اس سال میں ان تمام کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ بجٹ پاس ہوتا ہے تمام چیزوں کا، ساری چیزوں کا، کہ کون کون فوت ہو گیا، ان کے فوت ہونے کا نوشتہ اور وہ ان کا عمل نامے میں وہ درج کر دیا جاتا ہے۔ فَأُحِبُّ أَن يَأْتِيَنِي أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میرے اجل اور میری موت کا نوشتہ لکھا جائے تو میں روزہ دار ہوں۔ کتنی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ شعبان کا ایسا مبارک مہینہ ہے، تمام وفات پانے والوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اس میں لکھ دیتے ہیں اس سال کا، کہ اس سال میں کون کون فوت ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ بات پسند کرتا ہوں ان یأتینی اجلی، کہ میرے اجل اور میرے وفات ہونے کا جو نوشتہ لکھا جائے
وَأَنَا صَائِمٌ تو میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار لکھ دیا جاؤں۔ اور بعض روایات میں یہ شعبان کے مہینے کے متعلق ہو گیا ہے، بعض روایات میں یہ فیصلہ نصف شعبان میں لکھا جاتا ہے، شب بارات میں یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، حل تدرین، کیا آپ کو معلوم ہے، ما ھذہ اللیلہ، کہ یہ نصف شعبان کی کیسی رات ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ما فیہا یا رسول اللہ، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان یکتب کل مولود من مولود بنی آدم، کہ آدم کے اولاد میں سے جو بچے پیدا ہوں گے اس سال میں، وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، تمام پیدا ہونے والے بچے۔ وَفِيهَا أَن يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِّن بنی آدم، اور بنی آدم میں سے جو بھی فوت ہونے والا ہوتا ہے، فی هذه السنة، اس سال میں جو بھی فوت ہونے والا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، اور اسی رات میں تمام لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وَفِيهَا تُنزَلُ أَرْزَاقُهُمْ، اور اسی رات میں تمام مخلوقات کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ تو شعبان کی بھی فضیلت ہے کہ شعبان کے مہینے میں یہ اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اور نصف شعبان شب بارات میں بھی یہ لکھ دی جاتی ہیں۔ لیلۃ القدر کے متعلق آیا کہ اس میں بھی لکھ دی جاتی ہے۔ تو ان تمام روایات میں، اور ان تمام روایات میں جو چیزیں لکھنے کا آیا ہے، تو یہ کوئی منافات اس میں نہیں ہے۔ اسی لیے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں، ایک فیصلے کے کئی رخ ہوتے ہیں، ایک فیصلے کے کئی رخ ہوتے ہیں، ایک تنفیذ ہوتا ہے اور ایک انعقاد ہوتا ہے، یعنی فیصلہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ فیصلہ ہم نے کر دیا ہے اور یہ فیصلہ فلاں تاریخ کو سنایا جائے گا اور فلاں تاریخ کو اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو مختلف ادوار ہوتے ہیں ہر فیصلے کے اور ہر کام کے۔ اسی طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں تمام انسانوں کے اعمال پیش ہونے کا ہے، اور پیر اور جمعرات کو بھی اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو ان روایات میں کوئی منافات نہیں ہے۔ 15ویں شعبان جو نصف شعبان ہے، اس کی اپنی فضیلت احادیث میں ذکر ہوئی ہے، اور اس رات کو شب بارات کہا جاتا ہے عام وہ الفاظ بول چال میں۔ شب یہ فارسی میں کہتے ہیں رات کو، اور برات کے معنی بری ہونا، نجات پانا۔ اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنے رحمت کاملہ کی برکت سے بہت سارے انسانوں کے اللہ تعالیٰ وہ جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کاملہ کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، فیغفر، تو بخشش فرماتے ہیں، لأکثر من عدد شعر غنم کلب، کہ بنو کلب کے قبیلوں کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ انسانوں کے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں۔ کتنی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس رات میں عبادت کرو یا نہ کرو، اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اس رات کی اپنی خصوصیت ہے، یہ اس رات کا اپنا خاصہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں، وہ اس رات میں اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات ہو، نصف شعبان، فقوموا لیلہا، تو اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور 15 شعبان کو روزہ رکھو، فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کہ جیسے 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے، جیسے غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کی طرف رحمت کاملہ یعنی خاص رحمت کاملہ کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں. فیقول، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے، الا من مستغفرن، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا. الا من مستغفرن لی، کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے، فاغفر له، کہ میں اس کی بخشش کر دوں. یہ اضافی پیکج لگ جاتا ہے کہ مانگو. اس رات کی برکت سے تو ویسے بھی بخشش ہوگی، لیکن مزید مانگو. ہے کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا تاکہ میں اس کی بخشش فرما دوں. الا مسترزق، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، فارزقہ، تاکہ میں اسے رزق عطا کر دوں. یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، مجھے یہ عطا کر دے. اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کریں گے. الا مبتلا، کوئی ہے مصیبت میں مبتلا شخص، فعافیہ، تاکہ میں اس کو عافیت دے دوں اس مصیبت سے اور اس بلا سے اس کو نجات دے دوں. الا قضا، ہے کوئی ایسا، الا قضا، ہے کوئی ایسا، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. بس جیسے صبح صادق ہو جاتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، تو یہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ جو شب بارات کی رات ہے، یہ بہت عظمت اور برکت والی رات ہے. اس رات میں عبادت کرنا، اس رات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، اس رات میں اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، یہ کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جتنی بھی مبارک راتیں ہیں، چاہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے یا شب بارات کی رات ہے یا دوسری عید کی جو راتیں ہیں، یہ برکت والی اور خیر والی راتیں ہیں، یا ان کے علاوہ اور جو برکت والی راتیں ہیں، ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو احادیث میں حضور علیہ السلام نے ذکر کیے ہیں، جو خاص خاص گناہوں کی وجہ سے ان راتوں کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان راتوں کی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں. اس رات کی جو خاص فضیلتیں ہیں وہ ان سے محروم ہو جاتے ہیں. اور ان راتوں میں جو شخص بھی گناہ کرے گا، عام راتوں کی بنسبت ان راتوں میں جو گناہ کیا گیا ہے اس کا وبال زیادہ ہوتا ہے. اس لیے جو فضیلت مکان کو حاصل ہوتی ہے وہ فضیلت زمان کو بھی حاصل ہوتی ہے. مسجد ایک مکان ہے، بازار وہ بھی ایک مکان ہے. مسجد میں جو گناہ کیا جائے وہ بہت زیادہ سخت ہے بنسبت اس گناہ کے جو بازار میں کیا جائے. اسی طرح یہ رات، یہ ایک زمانہ ہے. تو جو مبارک راتیں ہیں اور عام راتیں ہیں، مبارک راتوں میں جو گناہ کیا جائے اس کا وبال بنسبت عام راتوں میں جو گناہ کیا جائے اس کا وبال بہت زیادہ ہے. اسی لیے کہ فضیلت والی راتیں ہیں. جیسے نیک اعمال کو فضیلت حاصل ہوتی ہے ان راتوں میں، اسی طرح جو برے اعمال ہیں اور جو گناہ کے کام ہیں ان کا وبال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ان مبارک راتوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان مبارک راتوں کی برکتوں سے محروم ہوتے ہیں، اور ان کے احادیث میں تفصیل سے ذکر ہوا ہے. کئی قسم کے گناہوں کا ذکر ہوا ہے، جن میں سے ایک گناہ کفر اور شرک میں مبتلا شخص، کینور شخص، بغض رکھنے والا شخص. ایسا شخص ایسی راتوں کی فضیلت سے محروم ہوتا ہے، نہ اس کی بخشش ہوتی ہے. اور اسی طرح تیسرے نمبر پر رشتہ داری توڑنے والا شخص، جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑتا ہے، نہ حق قتل کرنے والا شخص، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا شخص، اور زانی عورت. اس کے علاوہ بھی کئی گناہ احادیث میں ذکر ہوئے ہیں. جو ان گناہوں میں مبتلا ہوگا وہ ان راتوں کی برکت سے اور ان راتوں کی عظمت سے اور فضیلت سے محروم ہو گئے. حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام روایات پر نظر ڈالنے سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں. جو مومن مسلمان گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گیا اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کبیرہ سے توبہ کرے، اور جو چھوٹے گناہ ہیں تو وہ ان راتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. ان راتوں میں اگر آپ عبادت کریں یا نہ کریں، آپ صبح کو روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ مبارک راتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگیں
اپنے گناہ اللہ تعالیٰ پہ بخشوا دیں، اور جن جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں ان گناہوں سے ہم توبہ کر لیں۔ اگر ایک مومن مسلمان رشتہ داری توڑ رہا ہے تو وہ اس چیز سے توبہ کر کے اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑ لے۔ اگر ایک مومن مسلمان کے دل میں دوسرے مومن مسلمان کے لیے بغض ہے، حسد ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یا اس سے انتقام لینے کے لیے کینہ رکھا ہوا ہے اپنے دل میں، وہ ختم کر دے۔ میں نے اس کو یا اللہ معاف کر دیا تیرے رضا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ ان راتوں کی برکت اسے نصیب فرمائے۔ احادیث سے تقریباً 3 چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ 15ویں شب کو قبرستان کی طرف جانا یہ بہتر اور مستحب ہے، لیکن قبرستان کی طرف جانا اس التزام سے نہیں ہونا چاہیے کہ ضروری جانا چاہیے۔ عام راتوں کی طرح اور عام دنوں کی طرح جیسے ہم قبرستان جاتے ہیں، والدین کی قبر پر جاتے ہیں، یا اپنے کسی اور عزیز رشتہ دار کی قبر پہ جاتے ہیں، ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، وہاں تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، اسی عام طریقے کے ساتھ جانا چاہیے۔ بہت زیادہ ایسے طریقے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہوئے، اور اسی طرح ان کے لیے صدقہ اور خیرات ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کے قبر کے پاس آدمی دیگ لگا دے، نہیں۔ آپ اپنے گھر میں صدقہ اور خیرات کی چیز بنائیں، اور اڑوس پڑوس میں جو غریب اور ناچار ہیں ان میں تقسیم کر دو، مسجد میں لے جاؤ وہاں پر تقسیم کر دو۔ تو ایسی چیزوں کا التزام نہیں ہونا چاہیے کہ وقت برباد اور گناہ لازم کا مصداق بن جائے۔ پیسہ برباد، وقت برباد اور گناہ لازم کا مصداق نہ بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جانا چاہیے اور دعائیں مانگنی چاہیے کہ یہ برکت والی رات ہے۔ اور دوسری چیز، اس رات میں بیدار ہو کر عبادت کرنا چاہیے، لیکن عبادت یہ ہے کہ جو نفل عبادت ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے، وہ جتنی چھپ کر مومن مسلمان کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ ریا اور نمود کا اس میں شائبے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میں اہتمام کرے آدمی، جگہ بنا لے، بچے سو گئے، سارے سو گئے، آپ اپنی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، ذکر میں مشغول ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاؤ۔ اگر آپ سے گھر میں 10 آدمیوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ بیٹھک میں چلے جاؤ، حجرے میں چلے جاؤ، وہاں پر اگر انتظام نہیں ہے مسجد میں آ جاؤ۔ لیکن مسجد میں آپ ایسے اہتمام کے ساتھ نہ آئیں کہ جیسے آپ اس رات کو اس طریقے سے منا رہے ہیں کہ جیسے پورا مکمل آپ نے انتظام کیا ہوا ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ نفل عبادت جتنی چھپ کر ہو تو اتنی آپ کے لیے فضیلت کا باعث بنے گی۔ جتنی راز اور نیاز آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں کریں گے، اکیلے میں جو باتیں مومن مسلمان اللہ کے ساتھ کر سکتا ہے تو 10 آدمیوں کے سامنے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ خاص راز و نیاز کے لیے آدمی کو نہ گوشی اختیار کر لے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یا اللہ میرے یہ گناہ بھی ہیں، یا اللہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں۔ تو یہ چیز آپ کو 10 آدمی میں حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کو یکسوئی اور دل جمی کہتے ہیں، ریا اور نمود سے بغیر عبادت کرنا کہتے ہیں۔ اور شب بارات کے بعد والے دن 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا یہ مسنون اور مستحب ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ شعبان کا مہینہ، یہ مبارک مہینہ ہے، ہم خود بھی اس میں عبادت اور ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اور اپنے گھروں میں اپنی ماؤں بہنوں سے کو بھی بتا دیں کہ جتنا ان سے ہو سکے وہ اس میں وہ نفل روزے اور عبادات کو ترجیح دینا شروع کر دیں، اور رمضان کے لیے ابھی سے ہم اپنی تیاریاں شروع کر دیں۔